تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے جھٹلاتے ہو مجھے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو میرا، کیسے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پہلے مردہ تھے، تم پہلے مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندگی دی، اور پھر تم مرو گے اور پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، اور تم نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو انسان کی حقیقت دراصل اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ تم اصل میں پہلے تم کچھ تھے ہی نہیں، تم مردہ تھے، یعنی کہ تم اب زندگی سے پہلے مردہ تھے اور کچھ تمہارا تصور نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں زندگی جب مل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی پھر تم سے لے لیں گے، تمہیں پھر موت دیں گے، پھر موت دیں گے، اور تم موت میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ کیونکہ انسان اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ہم ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، کسی غذا سے آتے ہیں، ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، اس کے بعد ہمیں زندگی ملتی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں، بچہ پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد سے پھر موت آ جاتی ہے، اور اس موت کے بعد وہ پھر عالم برزخ میں رہتا ہے، نہ جانے کتنا عرصہ رہے گا، اور پھر زندگی ملے گی، اور پھر زندگی ملے گی، اور پھر وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ یہ سب معاملات انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، کیونکہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب چلو باہر کی دنیا دیکھنی ہے، تو وہ مگن ہوتا ہے، وہاں پر کہتا ہے میں نے نہیں جانا، کیونکہ میں جہاں پر ہوں خوش ہوں، میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کو زبردستی دنیا میں لایا جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس اپنی حالت کو چینج کرنے کے لیے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہے، لیکن اس کو موت آتی ہے، اس کو پھر دفنا دیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے موت آتی ہے اور دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ عالم برزخ میں رہتا ہے، دفن رہتا ہے، اور پھر جب قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو پھر وہ بولے گا کہ مجھے اس نیند سے کیوں اٹھایا گیا ہے، کیونکہ وہ اس حال میں مست رہتا ہے، اس کو پھر اٹھایا جاتا ہے، زندگی دی جاتی ہے، اور پھر چلتا ہے اللہ کی طرف، حساب کتاب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جب تمہارے کچھ اختیار میں ہی نہیں ہے تو تم کیسے کفر کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، اور ہر کسی نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، چاہے وہ رسول ہو، پیغمبر ہو، چاہے اولیاء اللہ ہو، چاہے عام انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہے، اور تم جب تم پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ معاملہ طے ہے تو تم کیسے میرا کفر کر سکتے ہو، کیونکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے ہو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کس سے؟ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے۔ جبرائیل علیہ السلام کون؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اختیارات ہیں عالم کے ان کے اوپر، ان سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے بولا کہ جو پوچھنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جسے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، یعنی کہ تب مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ ان معاملات کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل جو کہ سور جن کے ہاتھ میں ہے اور پھونکیں گے وہ کہ قیامت آئے گی، ان کو بھی نہیں پتا کہ کب میں نے یہ سور پھونکنا ہے اور کب قیامت آئے گی، تو معلوم کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اتنے بے بس ہو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود تم میرا کفر کیسے کرتے ہو، کیونکہ جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ انسان کی زندگی اس کے اختیار میں ہے، نہ موت اختیار میں ہے، ٹوٹل بے بس ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بے بسی میں بھی تم کیسے میرا کفر کر سکتے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری جان لینے والا بھی کوئی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے والا بھی کوئی ہے، تو تم کیوں نہیں اس کی بات مانتے، کیوں کفر کرتے ہو؟